وہ بھی جاری رہا، لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو کارروائیوں کا سلسلہ تھا، خفیہ کارروائیوں کا، وہ بھی جاری رہا، اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایران کے اندر ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور ایٹمی سائنسدانوں کے حوالے سے جو ہر قسم کی نقل و حرکت تھی اس کو مانیٹر کر رہی تھی، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں کیسے سامنے آئی ہیں۔ یہ جب مانیٹر کیا جا رہا تھا تو اسی دوران 2020 میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور انہیں بھی شہید کیا گیا، لیکن بات یہیں پر نہیں رکی۔ اس کے بعد کیونکہ 17-18 سال ہو چکے تھے تو اسرائیل نے منصوبہ بنایا کہ جو ٹاپ کے سارے ایٹمی سائنسدان ہیں ان کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اور اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان جب مذاکرات ہوئے تو اسرائیل کا اس وقت بھی دباؤ تھا کہ امریکہ طاقت کا استعمال کرے اور ایران کے خلاف جو ہے ایران کا ایٹمی پروگرام بزور طاقت بند کروائے، لیکن امریکہ جو ہے وہ بظاہر مذاکرات کی طرف گیا، بہت کم وقت دیا گیا، 2 ماہ کے مذاکرات میں 5 دور ہوئے، اس 5 دور جو ہوئے اس دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں، ایران کی عسکری قیادت کو شہید کرنے کے حوالے سے، ایران پر جو حملے تھے اس حوالے سے، سارے کا سارا جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس نے پورا پلان بنا لیا تھا، اور اسرائیل کی مسلح افواج اور جو ہے وہ مکمل ایک اس کی مشق کر چکی تھی کہ ایران پر کس طرح نشانہ بنانا ہے۔ اب جب یہ مذاکرات جاری تھے اس دوران بھی اسرائیل مسلسل